بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راز کی بات کے ناظرین کو میرا سلام پہنچے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور اس ویڈیو کا مضمون واصف علی واصف صاحب کی کتاب دل دریا سمندر سے لیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ انسان کو اس بات پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو اسے پسند نہ ہو اور جس کا ہو جانا ناگزیر ہو۔ ہر وہ عمل جو برداشت کرنا پڑے صبر کے ذیل میں آتا ہے۔ ناقابل برداشت کوئی واقعہ نہیں ہے جس کو دیکھنے والے اور پڑھنے والے ناقابل برداشت کہتے ہیں۔ سانحہ ہو یا حادثہ جس کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ تو اس میں سے گزر رہا ہے، رو کر یا خاموش رہ کر۔ انسان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اس لیے کہ یہ زندگی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی۔ جہاں ہمیں پسند کی چیز میسر نہ آئے وہاں صبر کام آتا ہے۔ جہاں ہمیں ناپسند واقعات اور افراد کے ساتھ گزر کرنا پڑے وہاں بھی صبر کام آتا ہے۔ صبر کا نام آتے ہی اذیت کا تصور آتا ہے۔ ناپسندیدہ زندگی قبول کرنے کی اذیت یا پسندیدہ زندگی ترک کرنے کی اذیت۔ یہ اذیت احساس کی لطافت کی نسبت سے بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔ کوئی زندگی ایسی نہیں جو اپنی آرزو اور اپنی حاصل میں مکمل ہو یا برابر ہو۔ کبھی آرزو بڑھ جاتی ہے، کبھی حاصل کم رہ جاتا ہے۔ صبر کا خیال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے ملا نہیں۔ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت اور عبادت کرتا ہے تاکہ زندگی اطمینان سے اور آرام سے گزرے اور مابعد حیات کے بھی خطرات نہ رہیں۔ لیکن زندگی عجب ہے، اس میں جب کوئی مقام حاصل ہوتا ہے یعنی پسندیدہ مقام، تب بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کچھ رہ گیا ہے یا کہیں نہ کہیں کچھ غیر مناسب یا غیر ضروری ہماری زندگی میں شامل ہو گیا ہے۔ بس ایسی صورت میں انسان بے بس ہوتا ہے، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ انسان شادی کرتا ہے اور شادی کے معنی خوشی ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ شادی کا عمل فرائض اور ذمہ داریوں کی داستان ہے۔ حقوق کا قصہ ہے، صرف خوشی کی بات نہیں ہے، اس میں رنج اور رنجشیں بھی شامل ہیں۔ دو انسان مل کر سفر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے باعث مسرت ہونے کے وعدے اور دعوے لے کر ہم سفر بنتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے بعد ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے عمل سے گزرتے ہیں۔ خوش رہنے کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اولاد ہونے کے بعد انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت سی رسی سے جکڑا گیا ہے، اس کی آزادی اور آزاد خیالی ختم ہو گئی ہے، اس پر عجیب و غریب فرائض عائد ہو گئے ہیں، وہ محبت کے نام پر مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ لیکن اب صرف صبر ہے، اور یہی تلقین ہے کہ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو بلکہ صبر کرو۔ صبر کا مقام اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ یقین آ جائے کہ اس کی زندگی میں اس کے عمل اور اس کے ارادے کے ساتھ ساتھ کسی اور کا عمل اور کسی اور کا ارادہ بھی شامل ہے۔ اپنے حال میں دوسرے کا حال شامل دیکھ کر انسان گھبراتا ہے، اور جب اسے ایک اور حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ اس کے ارادوں اور اس کے عمل میں اس کے خالق و مالک کا امر شامل ہے، اور کبھی کبھی یہ امر ایک مشکل مقام سے گزرنے کا امر ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ اگر بات اپنی ذات تک ہو تو بدل بھی سکتی ہے، لیکن اگر فیصلے امر مطلق کے تابع ہیں تو ٹل نہیں سکتے۔ یہاں سے انسان اپنی بے بسی کی پہچان شروع کرتا ہے۔ بے بسی کے آغاز سے ہی صبر کا آغاز ہوتا ہے۔
خوشی میں غم کا دخل، صحت میں بیماری کا آ جانا، بنے ہوئے پروگرام کا معطل ہونا، کسی اور انسان کے کسی عمل سے ہماری پرسکون زندگی میں پریشانی کا امکان پیدا ہونا، سب صبر کے مقامات ہیں۔ صبر کا تصور دراصل صرف مجبوری کا احساس نہیں ہے۔ صبر کے نام کے ساتھ ہی ایک اور ذات کا تصور واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی زندگی کے مالک ہو کر بھی مکمل مالک نہیں ہیں۔ ہم مختار ہو کر بھی مختار نہیں ہیں۔ ہم قدرت رکھنے کے باوجود قادر نہیں ہیں۔ ہم اور ہماری زندگی ہزارہ اور زندگیوں کے دائرۂ اثر میں ہیں۔ ہم اور ہماری زندگی ایک اور ذات کے ارادے کے تابع ہیں، اور وہ ذات مطلق ہے۔ اس کا امر غالب ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہمارے ساتھ اور ہماری زندگی کے ساتھ۔ وہی ذات ہے جو انسان کو بار بار حکم فرماتی ہے کہ صبر کرو، یعنی اپنی زندگی میں میرے حکم سے پیدا ہونے والے حال کو سمجھنے سے پہلے تسلیم کر لو۔ جو سمجھ میں نہ آ سکے اس پر صبر کرو، اور جو سمجھ میں آئے اس پر مزید غور کرو۔ صبر کی منزل ایک مشکل منزل ہے۔ فقر میں ایک بلند مقام ہے صبر کا۔ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عجب بات ہے کہ وہ تکلیف دور نہیں کرتا اور برداشت کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، اور تکلیف بھیجنے والا بھی خود ہے۔ بس یہی انسانی عظمت کا راز ہے، اور انسان کی تسلیم و رضا کا روشن باب۔ انسان سمجھ لے کہ تکلیف دینے والا ہی راحت جاں ہے۔ یہ زندگی اس کی دی ہوئی اس کے حکم کی منتظر ہے۔ وجود اس کا بنایا ہوا اسی کے امر کے تابع ہے۔ وہ ستم کرے تو ستم ہی کرم ہے۔ وہ تکلیف بھیجے تو یہی راحت ہے۔ وہ ذات ہمارے جسم کو اذیت سے گزارے تو بھی یہ اس کا احسان ہے۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے۔